وہ واپس اپنی خواب گاہ میں آ گئی۔ تمہاری دلیل میں کچھ وزن محسوس ہوتا ہے۔ خواب گاہ میں آنے کے بعد اس نے کہا، لیکن یہ دلیل بھی تو تم ہی نے پیش کی تھی کہ اتنی بڑی رقم لینے کے لیے آنے والا اس کا کوئی خاص آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی، لیکن رینا سالومن میری توقع سے بڑھ کر چالاک ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس نے بہت گہری چال چلی ہے، صرف اس لیے کہ وہ بڑی آسانی سے ہمارے قابو میں آ گئی۔ کلارا نے مسکرا کر کہا، نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں نے بہت باریک بینی سے تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا۔ شاید اسے یقین تھا کہ ہم اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اس لیے اس نے پہلے سے تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ مائکرو فلمیں نہ بھجوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہو تو وہ بالکل ہی بے دست و پا نہ ہونے پائے۔ اپنے کسی خاص آدمی کو نہ بھیجنے کا مطلب بھی یہی تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں مکمل شکست سے دوچار کیا ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ایڈم؟ کلارا غرائی۔ ہم نے تمہاری خدمات اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ تم ہمارے سامنے بیٹھ کر اس کی شان میں قصیدے پڑھو۔ ایڈم ڈی فلوک احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا کلارا، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ حقائق کا مقابلہ کرنے کے لیے حقیقت کی دنیا میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ سب تمہارے مفروضے ہیں، کلارا نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ امکان اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر ہم رقم کی ادائیگی کر دیتے تو وہ شخص رقم لے کر فرار ہو جاتا۔ یہ تو محض تمہارا خیال ہے کلارا ڈیئر، ورنہ جس عورت نے اتنی پیچیدہ پلاننگ کی ہو، کیا اس امکان پر اس کی نظر نہیں گئی ہوگی؟ یقیناً اس نے اس کا بھی کوئی توڑ کر رکھا ہوگا۔ اگر رقم کی ادائیگی کر دی جاتی تو وہ شخص کبھی فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ رینا سالومن نے اس کے گرد کوئی ایسا نادیدہ جال ضرور بن رکھا ہوگا جسے توڑ کر وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ ضرور اس کی خفیہ نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ رینا سالومن کے آدمی جب یہ دیکھتے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو رقم اس سے چھین لیتے۔ تو پہلے تم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سب کچھ تمہیں پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا۔ سوچ تو تم بھی سکتی تھی کلارا ڈیئر، لیکن تم نے نہیں سوچا۔ ایڈم ڈی فلوک پر تکیہ کر لیا، لیکن تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ایڈم ڈی فلوک اندھیرے کے تیر سے بہت گھبراتا ہے۔ جسے بھی مقابلہ کرنا ہے سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کلارا بڑبڑائی۔ ہمیں سوچنا چاہیے تھا، کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی کہ وہ ناک آؤٹ ہو جاتی، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ مضطربانہ انداز میں اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ کوئی شخص کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی غلطی ضرور کرتا ہے۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی ایڈم، یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ زندگی میں ایسے مقام بھی آتے ہیں جب انسان کسی چیز کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، لیکن پھر وہ وقت گزر جاتا ہے اور آدمی کو اپنی حماقت پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ مسئلہ میں نے بنایا نہیں، خود بخود بن گیا ہے، مادام کلارا نے کہا۔ وہ شاید اپنے متعلق کوئی انکشاف کرنے والی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے بات آگے نہیں بڑھائی اور موضوع تبدیل کر لیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہی عورت رینا سالومن ہو؟ ممکن تو یہ بھی ہے کہ میں مادام کلارا اور تم ایڈم ڈی فلوک ہو۔ اس میں برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کلارا نے کہا۔ ہمیں کوئی امکان نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تمہاری باتوں پر غور کیا ہے، ان میں وزن تو ہے مگر ان کی صحت 100% نہیں کہی جا سکتی۔ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر تم مجھ پر تشدد شروع کر دو تو میں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے فاکس پریٹ ہونے کا اعتراف بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح تم خود بھی رینا سالومن بن سکتی ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی تو نہیں ہے، کلارا نے بے بسی سے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ رینا سالومن نے تمہیں وعدہ خلافی کی سزا دی ہے، تمہارے 4 ٹھکانے بموں سے اڑا دیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے مزید مطالبات پیش کرنے کے لیے تم سے رابطہ نہ کرے؟ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ تم نے رینا سالومن کو پکڑ لیا ہے تو اب اس کی کوئی کال نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ تو تمہارے قبضے میں ہے، اور اگر میری بات درست ہے تو بھی پتہ چل جائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ معلوم نہیں یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی، اس لیے کہ تم ہر معاملے کو صرف ایک زاویے سے دیکھنے کی عادی ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ جسے تم نے پکڑا ہے وہی رینا سالومن ہے، تو اب تم سوچنے سمجھنے کے قابل بھی کہاں رہی؟ دعوے تم یہ کرتی ہو کہ تم ہر امکان کو مد نظر رکھتی ہو۔ مادام کلارا جھینپ گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، سامنے کی بات بھی نہیں سجائی دیتی۔ بہرحال میں اس پر تشدد رکوا دیتی ہوں۔ اس نے انٹرکام اٹھایا اور اس پر کسی کو حکم دیا کہ مسز آلویندا پر فی الحال تشدد روک دیا جائے۔ تم نے کیا نام لیا؟ میں نے چونک کر کہا اور مادام کلارا مسکرانے لگی۔
یہ اسی آلویندا کا ذکر ہے جسے تم نے میرے آدمیوں سے سزا دلوائی تھی، اس نے کہا، اور میں فوری طور پر سمجھ گیا کہ کلارا کا ذریعہ معلومات کیا ہے۔ میں کلارا کے پاس آنے کے لیے ہوٹل سے نکلا تو فلورا نے موقع ملتے ہی اسے فون کر کے تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ تمہاری معلومات پر حیرت ہوتی ہے، آخر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اسے میں نے سزا دلوائی تھی؟ اگر میں اتنی باخبر نہ رہوں تو اتنا بڑا گروہ نہیں چلا سکتی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر تم اس علاقے میں کیوں گئے تھے۔ رینا سالومن کے کسی متوقع حملے سے بچنے کے لیے اس نے آج رات کے لیے دھمکی دی تھی اور میں خاص طور پر اس کا ہدف ہو سکتا تھا، مگر اس کی حرکت دیکھو، کلارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے ہمارے ٹھکانوں پر حملہ کر کے اچھا نہیں کیا، اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں سمجھتا تھا تم نے اپنے اڈوں پر حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے، ہمیں کبھی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، اس سے قبل کسی تخریب کاری سے واسطہ بھی نہیں پڑا تھا۔ تمہاری بے پرواہی پر مجھے حیرت ہے کلارا۔ آج رینا سالومن نے تمہارے کچھ اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، کل فلاں کو وہ براہ راست تم پر بھی حملہ ور ہو سکتی ہے، کاش وہ یہ حماقت کر بیٹھے۔ کلارا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اپنے لہجے میں تشویش کا عنصر پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھے تو یہاں کے حفاظتی انتظامات بھی ناقص لگتے ہیں، تمہیں فوری طور پر اس میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ کلارا پراسرار سے انداز میں مسکرائی، یہاں کے حفاظتی انتظامات میں اضافہ کرنا فی الحال ممکن نہیں، یقیناً تمہاری کوئی مجبوری ہوگی، لیکن اگر تم کہو تو اس سلسلے میں میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ کلارا ہنسنے لگی۔ شکریہ ایڈم، اس نے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہلے ہی نہایت معقول حفاظتی انتظامات ہیں، تم کہتی ہو تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ احاطے میں کتے تک نہیں ہوتے اور محافظوں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ذہانت کا مظاہرہ کرے تو اس دفاعی نظام کو شکست دینا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کتے بآسانی دھوکہ کھا جاتے ہیں مسٹر فلوک، ہمارے حفاظتی انتظامات کی بنیاد الیکٹرانک سسٹم پر ہے، اس سسٹم کو دھوکہ دینا ناممکنات میں سے ہے، اس لیے میری طرف سے فکر مت کرو۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دی، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ کلارا نے اپنی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کر رکھے ہوں گے، اور اس وقت کلارا نے جو کچھ بتایا اس سے میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی ہے کلارا، رینا سالومن کم از کم تم پر تو حملہ نہیں کر سکے گی، تم فلورا سمیت یہیں منتقل ہو جاؤ ایڈم۔ اب چونکہ رینا سالومن کا بس کہیں اور نہیں چل سکے گا، اس لیے ممکن ہے وہ تمہیں ہدف بنانے کی کوشش کرے، کرنے دو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، ویسے تو میں نے تمہاری حفاظت کے لیے آدمی معمور کر رکھے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اگر رینا سالومن نے تمہیں ہدف بنانے کا ارادہ کیا تو وہ کوئی مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں مارا جاؤں گا، میں نے کلارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے تمہاری صحت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں فلورا کی فکر ستا رہی ہو؟ نہیں، فلورا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو ایک عام کارکن ہے، وہ نہیں ہوگی تو اس کی جگہ لینے کے لیے سینکڑوں ہزاروں فلورائیں موجود ہوں گی، مگر ایڈم ڈی فلوک مجھے کہیں نہیں ملے گا۔ معاف کرنا کلارا، تمہارا رویہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ فلورا تمہارے گروہ کی ممبر ہے، جبکہ میری کوئی باقاعدہ حیثیت نہیں ہے، پھر بھی میں تمہارے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ تم نہیں سمجھو گے۔ کلارا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، مجبوریاں آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں، مجھے سمجھاؤ کلارا، میں تمہاری مجبوریاں جاننا چاہتا ہوں، میرے بس میں ہوا تو تمہاری مدد بھی کر دوں گا۔ ضرور سمجھاؤں گی ایڈم، مجھے نہیں معلوم تم میری بات سمجھ سکو گے یا نہیں، لیکن میں ایک کوشش ضرور کر لینا چاہتی ہوں۔ میں خوش تھی کہ رینا سالومن میری گرفت میں آ گئی، لیکن تم نے یہ بتا کر میری خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے کہ وہ رینا سالومن نہیں ہے۔ میں نے تو محض ایک امکان پر کہا تھا، کیا ضروری ہے کہ میرا اندازہ درست ہی ثابت ہو؟ تمہارا اندازہ ہی درست معلوم ہوتا ہے، رینا سالومن اتنی گھٹیا عورت نہیں ہو سکتی، ممکن ہے اس نے خود کو چھپانے کے لیے بظاہر اتنی گھٹیا حیثیت اختیار کر رکھی ہو۔ اب تم اس کی طرفداری پر اتر آئے۔ کلارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بہت سے لوگ جو دوہری زندگی بسر کرتے ہیں خود کو چھپانے کے لیے ایسی ہی مصنوعی روپ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن رینا سالومن کے لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایسی بیانہ غلطی نہیں کر سکتی۔ اس کے ماضی کی کارکردگی میرے سامنے ہے، جس شخص کو تم نے پکڑا تھا، اگر وہ رینا سالومن سے واقف ہوتا تو وہ کبھی مجھے چیلنج نہ کرتی، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی کہ یا تو کسی طرح اس آدمی کو رہا کروا لے یا پھر اسے مروا دے۔ یہ دونوں کام نہ ہو سکنے کی صورت میں اسے کم از کم اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ جتنی آسانی سے پکڑی گئی ہے
اس سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اس عورت نے اپنی پوری زندگی میں رینا سالومن کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ عورت رینا سالومن نہیں ہے، بلکہ رینا سالومن سے اس کا دور کا واسطہ نہیں ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں علی یار خان ہماری قید سے فرار ہوا تھا۔ رینا سالومن کے معاملے میں علی یار خان کہاں سے نکل آیا؟ میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم اس طرح نہیں سمجھو گے، شاید میں کچھ زیادہ ہی الجھی ہوئی ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے ایگلز سے شروع کرنا چاہیے۔ جب تک تمہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ایگلز کیا ہے، تم کچھ نہیں سمجھ سکو گے۔ ایگلز ایک بین الاقوامی صہیونی تنظیم کا نام ہے، کلارا نے کہنا شروع کیا، اور میں نے سانس تک روک لیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ اہم انکشافات کرنے والی ہے، اور ایسے موقع پر میرے لیے ضروری تھا کہ اس پر میری دلچسپی ظاہر نہ ہونے پائے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، مگر کلارا میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ بنیادی طور پر اس تنظیم کا مقصد یہودیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، لیکن یہ صرف دکھاوا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ایگلز کی شاخیں ہیں، وہاں یہ تنظیم ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہے، لیکن تمام ذیلی جرائم صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مقامی اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ اصل مقصد وہی ہے کہ یہودیوں کو دنیا میں کوئی مقام دلانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور ہم اس مقصد کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ کیا اسرائیل کے قیام کے بعد بھی اس کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں نے کہا، اور کلارا چونک پڑی۔ تمہیں سیاست سے دلچسپی ہے؟ اس نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ سیاست سے مجھے قطعی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ ایک بچہ بھی وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے۔ میں تم سے اتفاق کرتی ہوں۔ کلارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری نظر ان سازشوں پر نہیں ہے جو اسرائیل کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ دنیا بھر میں وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں علی یار خان نامی شخص بھی شامل ہے، جو کبھی فلسطینیوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور کبھی ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ وہ اگرچہ فلسطینی نہیں ہے، تاہم اس نے ہمیں فلسطینیوں سے کہیں بڑھ کر نقصان سے دوچار کیا ہے۔ اگر کسی طرح اس ایک شخص کو ختم کر دیا جائے تو ہمارا کام آدھا رہ جائے گا، لیکن وہ کسی طرح قابو میں ہی نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کلارا کی بات کاٹ دی۔ اتنی بڑی تنظیم ایک تنہا شخص کے سامنے بے بس کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ آدمی نہیں، شیطان ہے۔ مادام، کلارا نے کہا، اور اپنے لیے شیطان کا لقب سن کر میرا دل خوش ہو گیا، مگر میں کچھ بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ میں تو ایڈم ڈی فلوک تھا۔ شاید تم آن جہانی اولیو ہاورڈ سے واقف ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے چونک کر کہا، میں تو ان کے غائبانہ عقیدت مندوں میں سے ہوں۔ علی یار خان نے انہیں کئی بار ہزیمتوں سے دوچار کیا ہے، اور آخر کار وہ اسی کے ہاتھوں سے ہلاک ہوئے۔ تب تو یقیناً وہ کوئی بہت ہی پہنچا ہوا آدمی ہے۔ اولیو ہاورڈ جیسے بڑی آدمی کو شکست دینا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس وقت دنیا بھر میں جتنی بھی یہودی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، علی یار خان کی ہلاکت ان سب کا بنیادی مقصد ہے، اور وہ سب اسے قتل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کیا وہ کوئی طلسماتی کردار ہے؟ میں نے حیرت ظاہر کی۔ جس شخص کے پیچھے اتنی تنظیمیں لگی ہوئی ہوں، اس کا بچتے رہنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ ہم سے بچتا پھرتا ہے؟ مادام، کلارا نے حیرت سے کہا۔ اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب کیا کر رہا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے خلاف برسرے پیکار ہوتا ہے۔ کمال ہے، میں بڑبڑایا۔ تم تو میرے دل میں اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا کیے دے رہی ہو۔ اشتیاق تو مجھے بھی ہے۔ اتفاق ہے کہ کبھی اس سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ قبل وہ ہماری گرفت میں آ گیا تھا، تو تم لوگوں نے اسے زندہ کیوں رہنے دیا؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ وہ تمہاری گرفت میں آیا، مگر تمہارا اس سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ ایگلز ایک عالمی تنظیم ہے۔ ہمیں اکثر اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا گیا، تو یقیناً یہ ہماری غلطی تھی، مگر یہ غلطی ایک بڑے فائدے کی توقع پر ہوئی۔ اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ کام بہت جدید خطوط پر کیا گیا تھا، لیکن ہم آج بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس پر برین واشنگ کا عمل مؤثر کیوں نہیں ہو سکا۔ اسے یہ سمجھ کر ایک مشن سونپا گیا کہ وہ ہمارے نظریات سے متفق ہو چکا ہے، مگر اس نے آزاد ہوتے ہی ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پھر اسے سزا دینے کے لیے ہم نے جو منصوبہ بنایا، وہ نہ صرف ناکام ہوا، بلکہ خود ہمارا ایک آدمی ضائع ہو گیا۔ یہ دوسرا نقصان تھا۔ اصولاً ہمیں بنسڈلے سے انتقام لینا چاہیے تھا، مگر یہاں رینا سالومن نازل ہو گئی۔ مادام کلارا خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ معلوم نہیں تم کیا کہنا چاہتی ہو، میں نے کہا، اور کلارا یوں چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔
जैसे मेरी बात उसकी समझ में ना आई हो। एडम, ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो? चंद लम्हों बाद उसने कहा, तुम मादाम क्लारा हो। मैंने बड़ी बेसाख्तगी से कहा, और ईगल्स की सरबराह हो। क्लारा ने मुतासिफाना अंदाज में सर को जुम्बश दी। यही तो सारा चक्कर है एडम, मैं ईगल्स की सरबराह नहीं हूँ। अगर तुम ईगल्स की सरबराह नहीं हो तो फिर क्या हो? मैंने बेचैनी जाहिर की। मैं तुम्हारे इख्तियारात अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम्हारा एक मामूली सा कारिंदा मुझे पुलिस की हिरासत से निकाल लाया था। मैंने पुलिस ऑफिसर का रवैया भी देखा था। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है एडम, ये सब ईगल्स का एजाज है। मैं ईगल्स से वाबस्ता न होती तो मेरे ये इख्तियारात ठाट बाट न होते। मुझसे पहले मेरी जगह काम करने वाले के इख्तियार भी मेरी तरह थे, और मेरे बाद मेरी जगह लेने वाले के भी यही ठाट बाट और ऐसे ही इख्तियारात होंगे। मैं तो सिर्फ मकामी हद तक ईगल्स की सरबराह हूँ, वरना तंजीम तो बहुत बड़ी है। तुम तो मेरे होश उड़ाए दे रही हो। मैंने यूं कहा जैसे मैं अज़हद मरूब हो गया हूँ। जब तुम्हारा ये आलम है तो ईगल्स के सरबराह का क्या ठिकाना होगा? मेरे हिस्से में यके बाद दीगरे नाकामियां आ रही हैं। क्लारा गुराई, और ईगल्स में नाकामी बर्दाश्त नहीं की जाती। अब मुझे नाअहल करार देकर वापस बुला लिया जाएगा। कहाँ? मैंने बेख्तियार कहा। वापस बुलाए जाने का मफहूम जरा वसी है। ये भी मुमकिन है कि मेरा तबादला कहीं और कर दिया जाए, और इस बात का इम्कान भी है कि मुझे फील्ड से ही हटा दिया जाए, मादाम क्लारा ने कहा। और मुझे दोनों में से एक बात भी मंजूर नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद हासिल करने का फैसला कर लिया है। मैं नहीं समझ सका कि इन हालात में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने मोहतात अंदाज में कहा, सैकड़ों हजारों अफराद तुम्हारे मुलाजिम हैं। जब वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं किस शुमार कतार में हूँ? वो सब ईगल्स के लिए हैं, उनकी वफादारियाँ ईगल्स के लिए हैं। मुझ पर कोई बुरा वक्त आएगा तो वो मुझसे मुंह मोड़कर ईगल्स का साथ देंगे, इसलिए मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम ईगल्स के मुलाजिम नहीं हो, सिर्फ मुझसे वाकिफ हो। मैं चाहती हूँ कि मुझ पर कोई बुरा वक्त आए तो तुम मेरी मदद करो। इस किस्म के कामों में ऊंच नीच तो आती रहती है। मैंने कहा, समझ में नहीं आता कि तुम इस कदर फिक्रमंद क्यों हो रही हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वापस ही बुला लिया जाएगा ना, तुम वापस चली जाना। इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरी मदद करने पर आमादा हो या नहीं। क्लारा ने कहा, मैं क्यों फिक्रमंद हूँ और क्यों नहीं हूँ, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने कब इनकार किया है? बल्कि मैंने तो तुम्हारे ही लिए काम करने पर आमादगी जाहिर की थी। ईगल्स को मैं क्या जानूं? इतनी अकल तो मैं भी रखती हूँ कि तुमने जिस किस्म के मुआवजे का मुतालिबा किया था वो ईगल्स जैसी तंजीम ही अदा कर सकती है। क्लारा के लहजे में खफीफ सा तंज था। मैं भला तुम्हारे अखराजात की कहाँ मुतहम्मिल हो सकती हूँ? तुम्हारा कहना दुरुस्त है क्लारा, लेकिन एक बात और भी तो है, और वो ये कि एडम डी फ्लोक हर एक के लिए काम नहीं करता, और अगर मैं काम करने के लिए रजामंद हो गया तो इसमें कुछ दखल तुम्हारी जादू असर शख्सियत का भी था। क्या वाकई मैं ऐसी ही हूँ? क्लारा ने मुस्कुरा कर कहा, मगर उसके लहजे में बेयकीनी थी। अगर तुम्हारी शख्सियत इस कदर मसूर कुन न होती तो मैं हरगिज ईगल्स के लिए काम करने पर तैयार न होता, और अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे इतने मुआवजे का मुतालिबा नहीं करोगे जितना तुम पहले तलब कर रहे थे।